صحابہ اکرام کو کافر تک قرار دیا جاتا ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا عمر ابن خطاب سے کروایا۔ بعض نے کہا نہیں جی زبردستی یہ رشتہ کروایا گیا اور سیدنا عمر نے زبردستی شادی کی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک تہمت ہو گئی ہے، تو ایک قضا ہو گئی کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کا دفاع نہیں کر سکے۔ ان دنوں میں آپ کافی گفتگو سنتے ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کے تعلقات کے حوالے سے، تو اس میں ایک چیز ہے کہ ان شخصیات، ان بزرگان کے درمیان جو آپس میں محبت اور مودت کے سلسلے قائم تھے، تعلق اور رشتہ داریاں قائم تھیں، اس حوالے سے ایک رشتہ داری کا تذکرہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حقیقت میں محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، نہ کہ ان کے درمیان جنگ و جدال تھا، لڑائیاں تھیں، مخالفتیں تھیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا عمر ابن خطاب سے کروایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک زید ابن عمر ابن خطاب، یہ معروف ایک شخصیت ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کی والدہ ام کلثوم بنت علی ہیں۔ اسی طرح رقیہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سیدنا عمر کی بیٹی ہیں، جن کی والدہ ام کلثوم بنت علی ہیں۔ اہل السنہ کی تقریباً ساری کتابوں میں مورخین نے، طبری ہوں، ابن کثیر ہوں، امام ذہبی ہوں، ابن عبد البر ہوں، دیگر اور کئی ایک مورخین ہیں، سب نے ہی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ ایک ہمارے مصادر میں یہ ایک متفق علیہ بات ہے، سوائے ایک اس قضیے کے کہ پورا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں سیدنا عمر ابن خطاب نے رشتہ بھجوایا، سیدنا عمر سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا کہ تو میں نے اپنے بھتیجے جعفر سے اس کی شادی کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کر دیجئے، اور پھر انہوں نے فرمایا آخر میں کہ ہر رشتہ اور تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، سوائے وہ رشتہ اور تعلق جو میرے نسب اور میرے ذریعے سے چلتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی وسلم کے اس نسب کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ میرا تعلق اس انداز میں جڑ جائے۔ یہ واقعہ اس انداز کا یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب کا شادی کرنا، اسپیشل زائد جو ہے وہ حق مہر دینا 40,000 درہم ایک اکرام کرنا، یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے اہل السنہ کے درمیان، اور صحیح بخاری میں اس کے حوالے سے اشارات بھی موجود ہیں، جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہ چند چیزیں تقسیم کر رہے ہیں مدینہ میں، اور خاص طور پر عورتوں کے درمیان، جس میں آپ اہل بیت کی خواتین کو خصوصی طور پر اکرام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ایک بنت رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، تو ان کو دے دیجئے، تو آپ کے اپنے گھر میں ہے۔ تو انہوں نے دینے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار ایک دوسری خاتون ہے۔ تو یہ اشارے دیگر ہماری صحیح معتمد کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ رشتہ اور یہ تعلق یہ بتاتا ہے کہ ان شخصیات کے درمیان ایک محبت اور مودت کا رشتہ قائم تھا۔ البتہ دوسری جانب اس کے انکار کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی رشتہ ہوا ہی نہیں۔ بعض نے کہا نہیں جی زبردستی یہ رشتہ کروایا گیا اور سیدنا عمر نے زبردستی شادی کی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک تہمت ہو گئی ہے، تو ایک قضا ہو گئی کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کا دفاع نہیں کر سکے غاصب سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی کس طرح کی ہم گھٹیا بات کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں جی یہ وہ ام کلثوم بنت علی نہیں تھی، یہ تو ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں، یہ عورت ہی اور خاتون ہی اور تھیں۔ تو ان باتوں کے کرنے کے بجائے انسان اگر اس مسئلے کو اپنے ماحول سے باہر نکل کر، یعنی جس ماحول میں ہم نے تربیت پائی ہے اس میں یہی ہے کہ کرسی کے لیے سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں اور ایک دوسرے پہ گندے الزامات لگاتی ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے گندی باتیں کرنا اور اس قسم کی فحش گوئی کرنا، الزامات کی سیاست، اس سے اگر اپنی ذہنیت کو ہم ذرا سا باہر نکالیں اور اس کو صاف شفاف ذہنیت کی طرف لے کر جائیں، جو کہ قرآن و حدیث کی تربیت ہے، اللہ کے رسول نے جو اپنے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی ہے، تو اس انداز میں ہمیں بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ یہ کوئی ایسا اختلاف یا ایسے مسائل نہیں تھے جو ہمارے درمیان ایک آج تفرقے کا سبب بن گئے، جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام کو کافر تک قرار دیا جاتا ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کی تکفیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کے ایمانی فطروں سے، ان جرائم سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو سالمیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔